بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹھیک ہے، پچھلی کلاس میں ہم نے ان 5 چیزوں کے بارے میں اسٹڈی کیا تھا جو موضوع اور محمول کے تعلق کو بیان کرتے ہیں. وہ 5 چیزیں کیا تھیں؟ سب سے پہلے جنس، اس کے بعد جنس کے بعد نوع کے بعد فصل کے بعد خاصہ، اور خاصہ کے بعد عرض فارق. صحیح ہے، یا عرض غیر فارق. تو اس کو ہم نے کس میں بیان کیا تھا؟ خاصے کے بعد یہی لفظ تھا میرا خیال ہے، عرض فارق اور عرض غیر فارق. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہماری بات ابھی تک محدود ہے وہ صرف حدود تک محدود ہے. ٹھیک ہے، آپ دیکھیں سوچ اور علم کی گہرائی کتنی ہے. بظاہر جو ہم جملے بول رہے ہیں سادہ سے، وہ ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ ہم نے بس ایک جملہ بول دیا، لیکن جملہ خود اپنے اندر کتنی گہرائی رکھتا ہے، اور اس کو بولتے وقت جو آپ کے ذہن میں تصورات ہیں وہ کتنے ایک دوسرے کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں. یہ سب ہمیں دیکھنے کا موقع مل رہا ہے. ہم عام زندگی میں تو بس باتیں کر دیتے ہیں، صحیح ہے، لیکن جب ان باتوں کو آپ ان کا آپریشن کرتے ہیں، اس کی انالیسس کرتے ہیں، اس کا تجزیہ کرتے ہیں اور اس کو ایک ایک کھول کے دیکھتے ہیں اسے، تو پتہ چلتا ہے کہ بات اتنی سادہ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، تو عام آدمی جو بات کرتا ہے وہ سادہ طریقے سے بات کر جاتا ہے، لیکن جو علمی لوگ ہوتے ہیں جب وہ علم کی کھوج کرتے ہیں اور حقیقت کی تلاش میں نکلتے ہیں تو پھر ان کو اپنی سوچوں پر اور اپنی باتوں پر ان قوانین کا اطلاق کرنا پڑتا ہے. اگر وہ ایسا نہیں کریں گے تو وہ غلط سوچ میں نکل جائیں گے اور غلط علم کی بنیادیں کھڑی ہو جائیں گی، جو مفید ہونے کے بجائے نقصان دہ ہونا شروع ہو جائیں گے. اگلا جو ہمارا ٹاپک ہے آج کا وہ ہے تعریف کا، ڈیفینیشن. صحیح، علم کی دنیا میں ہم مختلف قسم کی تعریف کرتے ہیں. جیسے کہتے ہیں بھائی نیوٹن کا دوسرا قانون بیان کرو، تب آپ تعریف کرتے ہیں. صحیح ہے کہ قوت جہاں ہوگی، جہاں ایکسیلریشن ہوگا وہاں فورس ہوگی. اچھا، اس میں مخصوص لفظ ہی بولنے ہیں آپ کو، ایسا نہیں ہے کہ آپ جو چاہے بول دیں. ٹھیک ہے، تو تعریف جو ہے وہ کسی بھی علم کا نقطہ آغاز بھی ہوتی ہے اور اس کا نقطہ انجام بھی ہوتی ہے. اس کی ابتدا بھی ہوتی ہے اور اس کی انتہا بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، سمجھنے کی کوشش کیجئے گا. جب آپ تعریف بیان کرتے ہیں، میں جب آپ کے سامنے کوئی نئی بات رکھوں تو آپ یہ کہتے ہیں سر یہ کیا ہے ذرا بتائیے، تو مجھے اسے ڈیفائن کرنا پڑتا ہے. ڈیفائن کرنا پڑتا ہے. تو دراصل آپ کسی شے کو، کسی چیز کو، کسی خیال کو تعریف کے ذریعے سے ڈیفائن کرتے ہیں. تعریف کے ذریعے سے ڈیفائن کرتے ہیں. سمجھ میں آ رہی بات آپ کو؟ جیسے لفظ ہے، میں آپ سے کہوں آئیے آج ہم پڑھیں گے شک، تو آپ پہلا سوال مجھ سے پوچھیں گے سر یہ شک سے کیا مراد ہے آپ کی، تو اب میں اسے ڈیفائن کروں گا. تو علم کی ابتدا تعریف سے ہوتی ہے. کسی بھی چیز کے علم کی ابتدا کس سے ہوتی ہے؟ تعریف سے ہوتی ہے. میں شک کو کیسے بیان کرتا ہوں؟ صحیح ہے. اور جب میں تعریف سے اس شے کی ابتدا کرتا ہوں
تو پھر ہم کھوجنا شروع کرتے ہیں کہ یہ جو بات سر نے کہی ہے شک کے بارے میں، کیا یہ شک کو پورے طریقے سے بیان کر دیتی ہے؟ اگر یہ بات جو سر نے بیان کی ڈیفینیشن میں شک کو پورے طریقے سے بیان نہیں کر رہی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تعریف ابھی نامکمل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ علم دراصل تعریفوں کی تکمیل تک پہنچنے کا نام ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ موٹی موٹی باتیں ہیں، میں بھی مثال دوں گا تو آپ کو اور سمجھ میں آ جائے گا۔ صحیح ہے، میں ایک چھوٹی سی مثال لیتا ہوں، آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ بات اصل میں ایرسٹوٹل نے کہی ہے کہ ڈیفینیشن علم کی ابتدا بھی ہے، ٹھیک ہے، جہاں سے انسان شروع کرتا ہے، اور پھر ایک مکمل تعریف کی جانب ساری زندگی کا سفر اس کا جاری رہتا ہے، اور جب تک وہ اس سوچ کے پیچھے چلتا رہتا ہے جب تک کہ اسے تکمیل تک نہ پہنچا دے، اس تعریف کی تکمیل نہ ہو جائے، جب تک وہ اس کے پیچھے جاتا ہے۔ جیسے ہی اس تعریف کی تکمیل ہو جاتی ہے تو اب وہ علم مکمل ہو جاتا ہے، اور پھر وہ کسی دوسرے علم کی جانب توجہ دیتا ہے۔ ارسطو کی اپنی زندگی میں یہ مرحلہ آیا، صحیح ہے۔ مثال کے طور پر ارسطو یعنی ایرسٹوٹل جو کہ شاگرد تھے افلاطون کے، افلاطون کو انگلش میں بولتے ہیں پلیٹو، ٹھیک ہے، پلیٹو بھی ایک فلسفی ہیں، اور ان کے شاگرد ارسطو بھی کیا ہیں؟ ایک فلسفی ہیں۔ تو جس وقت ارسطو افلاطون کے شاگردی میں گئے پہلی بار، اور ان سے کہا کہ پہلا سبق دیجیے۔ آج تو ہمارے ہاں کورس ہے، کتابیں ہیں، باضابطہ ہر چیز ڈسکشن میں ہے، تحریر کی شکل میں، ویڈیوز کی شکل میں، لیکن پہلے زمانے میں، آج سے یہ 3,500 سال پرانی بات ہو رہی ہے، تو اس زمانے میں اس طرح تعلیم نہیں ہوتی تھی کہ باضابطہ کلاس لگی ہوئی ہے اور بچوں کو ایک استاد جو ہے وہ پڑھا رہا ہے، بلکہ وہاں ایسے ہی ہوتا تھا کہ ایک آدمی کسی کے بارے میں اس کو پتہ چلتا کہ بھئی وہ بہت قابل آدمی ہے، تو لوگ اس کے پاس جا کے اس کی شاگردی اختیار کرتے تھے، بولا آپ ہمیں اپنا شاگرد بنا لیں، اور وہیں پڑھ جاتے تھے۔ تو استاد کے ذمہ ہوتا تھا کہ وہ کھانا بھی ان کو دے، کھلائے بھی پلائے بھی، وہ کام بھی لیتا تھا پھر ان سے، اور ساتھ ساتھ ان کی تربیت بھی کرتا تھا۔ تو ارسطو بھی جب افلاطون کی شاگردی میں پہنچے تو افلاطون نے پہلا سبق دیا ارسطو کو، اور وہ سبق تھا آدمی کیا ہے، یعنی ڈیفینیشن آف مین، آدمی کیا ہے۔ تو افلاطون نے ارسطو سے یہ کہا کہ ایسی شے جو بولتی ہو، جو بولتی ہو، دو پیروں پر چلتی ہو، اور جس کے جسم پر ایک بھی پر نہ ہو، وہ آدمی ہے۔ تعریف، جاؤ اس پر غور کرو۔ تعریف کیا کی؟ آدمی کیا ہوتا؟ آدمی کا مطلب انسان، آدم کی اولاد۔ تو آدمی کی تعریف انہوں نے کیا بتائی افلاطون صاحب نے؟ جو دو پیروں پر چلتا ہو، جو بولتا ہو، اور جس کے جسم پر ایک بھی پر نہ ہو، وہ کیا کہلاتا ہے؟ آدمی۔ یہ ڈیفینیشن ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اب ارسطو نے یہ ڈیفینیشن لی اور اس کو سمجھنے کی کوشش کی، اور ہر ایک چیز پہ لگا کے دیکھا۔ مثال کے طور پر بلی پہ لگا کے دیکھا، کیا یہ آدمی ہے؟ تو ڈیفینیشن کیا ہے؟ جس کے دو پیر ہوں۔ بلی کے کتنے پیر ہیں؟ اس کا مطلب ہے یہ آدمی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے اس نے اس کو طوطے پہ لگا کے دیکھا، دو پیر تو ہیں
بولتا بھی ہے لیکن اس کے جسم پر پر ہیں. تیسری خاصیت کیا تھی کہ پر نہ ہو. تو یہ بھی آدمی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو ارسطو کو ایک بات سوجھی. اس نے مرغا پکڑا ہے اور اس کے سارے پر نوچ دیے. وہ مرغا چیخ رہا ہے, چلا رہا ہے, اس نے سب سارے پر نکال دیے. وہ مرغا بالکل کیا ہو گیا, بغیر پر والا ہو گیا. اور ارسطو نے لگایا اپنے بغل میں, وہ مرغا دبایا اور پہنچ گیا اپنے استاد کے پاس, اور جا کے اس مرغے کو ایسے پھینکا استاد کے سامنے. اور وہ مرغا جو ہے نا چیخ رہا ہے درد سے. افلاطون نے اس کو دیکھا اور دیکھ کر اپنے شاگرد سے پوچھا, کیا ہے یہ؟ بولا یہ آپ کا آدمی ہے. یہ کیا ہے آپ کا آدمی ہے. بولا کیسے؟ بولا یہ دیکھو اس کی 2 ٹانگیں ہیں. بولا بول بھی رہا ہے. اچھا. وہ بولا اس کے جسم پہ ایک بھی پر نہیں ہے. تو جو بات آپ نے بتائی تھی کہ یہ آدمی ہوتا ہے, تو کیا یہ آدمی ہے؟ تو ڈیفینیشن جو ہے وہ ختم ہو گئی. اب آدمی کیا ہوتا ہے, افلاطون کو اور ارسطو کو مل کے ہی ڈیفائن کرنا ہوگا آدمی کیا ہوتا ہے. اور ایسی ڈیفینیشن جو مکمل ہو. یہ بات آپ کی سمجھ میں آئی؟ جب آپ دنیا کو سمجھتے ہیں, چیزوں کو سمجھتے ہیں, کسی چیز کا علم حاصل کرنے جاتے ہیں, تو اس علم کو اسٹارٹ کرنے کے لیے بھی آپ کو کیا چاہیے ہوتی ہے؟ ڈیفینیشن, تعریف. اور اس کے فائنل مکمل خیال کے لیے بھی آپ کو کیا چاہیے ہوتی ہے؟ ایک ڈیفینیشن. یہ بات سوچی جاتی ہے کہ علم کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ ہم چیزوں کو ڈیفائن کرنا شروع کر دیں, وہ فائنل ڈیفینیشن ہو جو ہم سمجھ لیں کہ ہاں ایسا ہوتا ہے. اور جب تک فائنل ڈیفینیشن ہمارے ذہن میں نہیں آتی, ہم اس کی کھوج کرتے رہتے ہیں تجربات کے ذریعے. صحیح ہے, مختلف واقعات کو دیکھ کر. اچھا, پھر ہر زمانے میں ڈیفینیشن کو پرکھا جاتا ہے. سمجھ میں آ رہی بات آپ کو؟ یعنی وہ ڈیفینیشن جو ایک زمانے میں صحیح تھی, ہو سکتا ہے زمانے کے بدل جانے کے بعد وہ ڈیفینیشن کیا ہو جائے, غلط ہو جائے. مثال کے طور پر, جس زمانے میں انگریز یہاں آیا جنوبی ایشیا پر, تو وہ اپنے ساتھ اس نے پٹریاں بچھائیں اور ٹرین لے کر آیا. تو ٹرین کے ذریعے سے اس نے یہاں کا خام مال لینا تھا اور لے کے کہاں لے جانا تھا؟ برطانیہ. اور وہاں اس کو پروڈکٹس میں تبدیل کر کے واپس لا کے یہاں بیچنا تھا. تو جب ریل کی پٹریاں بچھ رہی تھیں اور لوگ ریل میں سفر کر رہے تھے, تو ہمارے اس زمانے کے جو مولوی تھے وہ یہ ڈیفائن کر رہے تھے کہ ریل میں بیٹھنا حرام ہے. وہ ایسے ڈیفائن کر رہے تھے. کیا بول رہے تھے؟ ریل میں بیٹھنا حرام ہے, کیونکہ جب لوگ ریل سے باہر ہوں گے تو وہ ریل کامیاب نہیں ہوگی, اور کامیاب نہیں ہوگی تو جو انگریز کا پلان ہے وہ کیا ہو جائے گا؟ فلاپ ہو جائے گا. تو انہوں نے ایک ڈیفینیشن بتائی کہ ریل میں بیٹھنا حرام ہے. لیکن اس زمانے میں شاید یہ ڈیفینیشن, یہ جو بات تھی, یہ پرفیکٹ تھی, قابل عمل تھی, ضروری تھی. صحیح ہے, کیونکہ اس کے لیے مسلمانوں کا انگریزوں کے خلاف جو ریزسٹنس تھی وہ ظاہر ہوتی تھی اس بات میں. لیکن وہ بات جو زمانے کی تھی, کہ آج کے زمانے میں بھی درست ہو سکتی ہے؟ آج کے زمانے میں درست نہیں ہو سکتی. آپ کو یاد ہے ایک زمانے میں ہمارے علماء اکرام کہتے تھے تصویر کھنچانا حرام ہے. جو تصویر کھنچائے گا اس کو روبی ڈالنی پڑے گی, اور جس گھر میں تصویر ہوگی اس گھر میں فرشتے نہیں آئیں گے. ابھی بھی لوگ بولتے ہیں بہت سارے. لیکن جو بات انہوں نے اس زمانے میں کہی تھی, آج یہ والی ڈیفینیشن, یہ والی بات کہ تصویر حرام ہے, کیا یہ آج امپلیمنٹ ہو سکتی ہے؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ تصویر کے بغیر آج
شناختی کارڈ نہیں بنے گا. بنے گا؟ نہیں بنے گا. پھر وہی جو پہلے ایک بات ڈیفائن کی گئی تھی کہ ٹی وی دیکھنا حرام ہے، وہ کیوں کہا جا رہا تھا؟ کیونکہ ٹی وی کے ذریعے سے بہت ساری خرافات سوسائٹی میں اور معاشرے میں آ رہی تھی. تو مولوی نے، عالم نے یہ ڈیفائن کی بات کہ ٹی وی دیکھنا کیا ہے؟ حرام ہے. لیکن اب جب ٹی وی ہر آدمی کی جیب میں آ گیا، ٹھیک ہے، اور ہر چیز وہ ٹی وی پہ دیکھ رہا ہے اور اس سے وہ سیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ ٹی وی بجائے اس کے کہ بری چیز پھیلانے کے بجائے سب سے بڑا علم کا ذریعہ بن گیا. اب لوگ اس سے سیکھنا شروع ہو گئے. تو وہی عالم جنہوں نے ایک زمانے میں کیا کہا تھا کہ ٹی وی دیکھنا حرام ہے، انہوں نے بھی اپنا ٹی وی چینل بنا لیا اور 24 گھنٹے وہ بھی کہاں آنا شروع ہو گئے؟ ٹی وی پہ ہی آنا شروع ہو گئے. تو میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جو بات ڈیفائن ہوتی ہے ایک بار، جس کی تعریف کی جاتی ہے، ڈیفینیشنز بنائی جاتی ہے، وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ فائنل ہو، بلکہ وقت کے ساتھ ساتھ اس کے تقاضے بدل جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کی نیڈ بدل جاتی ہے. اس کے نتیجے میں ہر دور میں آپ کو ڈیفینیشنز کو دوبارہ سے پرکھنا ہوتا ہے اور دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا یہ ڈیفینیشن آج بھی کارگر ہے. اگر آج بھی کارگر ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صحیح ہے، اور اگر کارگر نہیں ہے، آج کے سینیریو میں یہ بات جو کہی گئی تھی وہ ٹھیک نہیں ہے، غلط ہو گئی ہے، تو پھر ہم اس کو دوبارہ سے ریوائیو کرتے ہیں اور دوبارہ سے اس کے اندر تبدیلی لا کر اس کو پھر تکمیل کے مراحل تک پہنچاتے ہیں. تو ارسطو نے یہ بات بڑی زبردست کہی ہے کہ ڈیفینیشن ہی دراصل کسی علم کی ابتدا ہے، اور ڈیفینیشن ہی دراصل کسی علم کی انتہا ہے. آپ ابتدا کرتے ہیں ایک ڈیفینیشن سے اور اب اس پر کام کرتے جاتے ہیں، کب تک؟ جب تک کہ وہ ڈیفینیشن اس خیال کی تکمیل نہ کر دے. صحیح ہے؟ مثال کے طور پر میں آپ سے کہوں خوبصورتی کیا ہے؟ خوبصورتی کو ڈیفائن کیجئے. اب بڑا عجیب سا مسئلہ ہے نا یہ، خوبصورتی کیا ہوتی ہے؟ اچھا، دو طرح کے آپ کے پاس سوچیں ہوتی ہیں. ایک جو مادی چیزیں ہیں ان کو آپ بیان کرتے ہیں ڈیفینیشن میں، جیسے کہا جائے میز کسے کہتے ہیں، جو بڑا آسان ہوتا ہے اس کو ڈیفائن کرنا. درخت کسے کہتے ہیں، بڑا آسان ہوتا ہے اس کو. یہ چیزیں وہ جو میٹریلسٹک ہوتی ہیں، ٹینجیبل ہوتی ہیں، مادی ہوتی ہیں، نظر آتی ہیں. لیکن کچھ چیزیں خیال ہوتا ہے، بہادری، وہ ٹینجیبل نہیں ہے. خوبصورتی، ان کو ڈیفائن کرنا زیادہ مشکل ہوتا ہے. لیکن آپ حیران ہوں گے کہ ہمارے ہاں ان خیالات پر لوگ زندگی بسر کرتے ہیں. یعنی خوبصورتی، لفظ خوبصورتی کے لیے آپ دیکھیے کس قدر معاشرے میں یہ خوبصورتی رائج ہوگی. خوبصورتی کے لیے لوگ دیوانے ہو جاتے ہیں، عاشق بن جاتے ہیں. صحیح ہے، شرابیں پینے لگتے ہیں، چرسی بن جاتے ہیں خوبصورتی کے پیچھے. کیا بھائی، ایک لڑکی تھی جس سے مجھے پیار ہو گیا. کیوں ہو گیا بھائی؟ وہ خوبصورت تھی. اچھا، اس سے پوچھیں خوبصورت کیا ہوتی ہے، کسے کہتے ہیں خوبصورتی؟ تو شاید کیا وہ ڈیفائن کر پائے گا؟ کیا ہم میں سے، آپ میں سے کچھ لوگ ڈیفائن کر سکتے ہیں خوبصورتی کیا ہوتی ہے؟ تو اب علم دراصل یہیں سے شروع ہوتا ہے کہ وہ اس خیال کو لے کہ خوبصورتی کیا ہے اور اس کو ڈیفائن کرے. ٹھیک ہے، کیا خوبصورتی چیز میں ہوتی ہے یا دیکھنے والے کی آنکھ میں ہوتی ہے؟ صحیح ہے، کیونکہ اگر ہم کہیں خوبصورتی تو افریقہ کی ایک کالی بھسن لڑکی جس کی ناک بھی ایک بہت بڑا پکوڑا ہے،
اور ہونٹ بھی اس کے موٹے موٹے ہیں، کیا وہ آپ کو خوبصورت دکھتی ہے؟ نہیں۔ لیکن افریقہ کے اس علاقے میں کتنے لوگ ہوں گے جو اس کے عاشق ہوں گے، جو اس کے لیے آہیں بھرتے ہوں گے؟ تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ کیا خوبصورتی چیز میں ہوتی ہے یا دیکھنے والے کی آنکھ میں ہوتی ہے؟ تو خوبصورتی کو ڈیفائن کرنا پڑے گا، آپ کو اس کی تعریف کرنی پڑے گی۔ خوبصورتی کسے کہتے ہیں؟ بہادری کسے کہتے ہیں؟ احساس کمتری کیا ہوتا ہے؟ احساس برتری کیا ہے؟ خودداری کیا ہے؟ نیکی کیا ہے؟ بدی کیا ہے؟ اور اس کی ڈیفینیشن کو تکمیل تک پہنچانا ہی دراصل کیا ہے؟ علم ہے۔ بات پکڑ پائے میری؟ میں آپ کو یہاں خوبصورتی کی تعریف بتانے کی جو ہے طرف نہیں جا رہا، میں آپ کو تعریف کی تعریف بتانے پر توجہ دلا رہا ہوں۔ تعریف کیا ہوتی ہے؟ تو یہ بات ذہن میں رکھیے کہ ہم زندگی کے اندر جو کچھ علم سیکھ رہے ہوتے ہیں اس کی ابتدا بھی کہاں سے ہوتی ہے؟ ڈیفینیشن سے۔ اور اس کا انجام بھی کیا ہے؟ ایک پرفیکٹ ڈیفینیشن۔ صحیح ہے؟ جب آپ کولم کا قانون بیان کرتے ہیں تو ایک پرفیکٹ ڈیفینیشن لاتے ہیں آپ کہتے ہیں دو چارج کے درمیان پائی جانے والی قوت کشش یا قوت دفع ان کے اندر موجود چارج کی مقداروں کے ڈائریکٹلی پروپورشنل اور ان کے درمیانی فاصلے کے اسکوائر کے انورسلی پروپورشنل ہوتی ہے۔ جو سائنس کی جو ڈیفینیشنز ہوتی ہیں نا وہ بڑی زبردست ہوتی ہیں، اس لیے کہ وہ میتھ کی بنیاد پر بیان ہو جاتی ہیں، اور اس کو بیان کرنا، اس کو بنانا اور اس کو سمجھنا بہت آسان ہوتا ہے۔ لیکن وہ چیزیں جو سائنس نہیں ہیں، جو آرٹ ہیں، جیسے بہادری، خوبصورتی، نفع، نقصان، نقصان کسے کہتے ہیں؟ جھوٹ کیا ہے؟ سچ کیا ہے؟ صحیح؟ ان کی ڈیفینیشن کیونکہ میتھ کی بنیاد پر نہیں ہوتی، اس لیے ان کو بیان کرنا اور ان کو تکمیل تک پہنچانا ایک بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ ہماری زندگی میتھمیٹیکل ڈیفینیشنز پر نہیں گزرتی۔ ہماری زندگی میں بے شمار چیزیں جو ہیں اس کا تعلق ان ڈیفینیشنز پر نہیں ہے جو میتھ سے بنتی ہوں، بلکہ ہماری زندگی میں بے شمار چیزیں 90%، 95% چیزیں وہ ہیں جو آرٹسٹک ہیں، جو تجریدی ہیں، جو میتھمیٹیکل نہیں ہیں۔ تو کیا ہم ان سب چیزوں کے بارے میں جانتے ہیں؟ کیا ہم جانتے ہیں بہادری کیا ہوتی ہے؟ کیا ہم جانتے ہیں خوبصورتی کیا ہوتی ہے؟ کیا ہم جانتے ہیں کہ سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، نیکی کیا ہے، بدی کیا ہے؟ ٹھیک ہے؟ لیکن ہم اس پر زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہر آدمی کا سچ اس کا اپنا سچ ہوتا ہے۔ ہر آدمی کے لیے جھوٹ اس کا اپنا جھوٹ ہوتا ہے۔ ایک آدمی کے لیے جھوٹ دوسرے کے لیے کیا بن جاتا ہے؟ سچ۔ دوسرے آدمی کا سچ پہلے آدمی کا کیا بن جاتا ہے؟ جھوٹ۔ تو جس وقت سماج میں سچ اور جھوٹ ڈیفائن ہی نہ ہو، وہاں سماج کے سارے لوگ اس تصور کو خلط ملط کر دیتے ہیں اور سماج ترقی نہیں کرتا، اس لیے کہ چیزیں ڈیفائن نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے؟ تو ہم اپنے اس لیکچر میں، یہ جو ہماری سیریز چل رہی ہے پڑھنے کی، اس میں اس مقام پر آ گئے ہیں کہ ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے، تو میں نے آپ کو سمجھا دیا کیسے بنتی ہے۔ جب آپ کسی چیز کی ڈیفینیشن بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کو کن باتوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر انسان کی ڈیفینیشن کیا ہوگی؟
انسان کی ڈیفینیشن میں اگر آپ سے یہ کہوں حیوان عاقل ہے، انسان حیوان عاقل ہے، ہو گیا ڈیفائن، ہو گیا ڈیفائن، حیوان بھی ہے اور کیا ہے، عاقل بھی ہے۔ حیوان عاقل کسی اور کو کہہ سکتے ہیں آپ؟ بندر کو کہہ سکتے ہیں؟ نہیں۔ ہاتھی کو کہہ سکتے ہیں؟ صرف کس کو کہہ سکتے ہیں؟ انسان کو کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اچھا، انسان سوتا بھی ہے، چلتا بھی ہے، پھرتا بھی ہے، یہ ساری خصوصیات حیوان میں بھی ہیں۔ اور عاقل، وہ سوچتا ہے، وہ لکھتا ہے، وہ پڑھتا ہے، وہ نیکی کرتا ہے، یہ ساری خصوصیات دراصل اس کے انسان ہونے کی جو فصل ہے، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں آپ، وہی ساری باتیں جو ہم نے پڑھی ہیں۔ جب آپ انسان کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ وہ حیوان عاقل ہے، ٹھیک ہے، تو دراصل آپ نے کیا کیا ہے؟ حیوان ایک جنس ہے، اس کی نوع کیا ہے؟ انسان، ایسا ہی ہے؟ اچھا، اور یہ جنس ہے اور یہ کیا ہے؟ نوع ہے، اور اس کا جو فصل ہے وہ کیا ہے؟ فصل کا مطلب دونوں میں فرق کیا ہے؟ عاقل۔ تو میں اگر آپ سے کہوں کہ آپ جنس کو اور فصل کو اگر ملا کر بیان کریں گے تو کسی بھی چیز کی ڈیفینیشن بن جائے گی۔ واو! اگر آپ جنس کو اور فصل کو ملا دیں گے تو کسی بھی چیز کی کیا بن جائے گی؟ ڈیفینیشن۔ انسان کیا ہے؟ حیوان عاقل ہے۔ آپ نے جنس کو اور فصل کو کیا کرا؟ ملا کے پیش کر دیا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ ہماری جو اگلا کلاس ہے اس کو ہم ڈیفینیشن کیسے بنائی جاتی ہے اور کن کن باتوں کا خیال رکھا جاتا ہے ڈیفینیشن کو بیان کرنے کے لیے، اس کا ہم مطالعہ تفصیل سے کریں گے۔ ایک میں نے ہلکی سی مثال آپ کو یہاں دی۔ تو آج کی تمہیدی کلاس میں ہم نے یہ پڑھ لیا کہ ڈیفینیشن کیوں ضروری ہے اور ڈیفینیشن کس طرح سے علم کی ابتدا کرتی ہے اور علم کی انتہا بھی اسی ڈیفینیشن پر ہو رہی ہوتی ہے۔ اور یہ جو پورا سفر ہوتا ہے تعلیم کا، یہ ہے ہی دراصل کیا ہے؟ کسی چیز کو سمجھنا شروع کرنا اور اس کی مکمل طور پر اس کو بیان کر دینا، اسی کو آپ علم کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ چلیں۔